बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। आज मुकाबला था भारत और बांग्लादेश का। भारत की टीम जबरदस्त फॉर्म में है। आज उनका चौथा मैच था। जीत का तसल्सल बरकरार रखा। टॉस बांग्लादेश ने जीता, पहले बैटिंग की, आगाज अच्छा किया, 93 पे पहली विकेट गिरी, लेकिन पूरी टीम रन बना सकी 256 पे, जबकि इस पिच पर इससे ज्यादा रन बनना चाहिए था, खास तौर पर अगर मुखालिफ इंडिया हो। और इंडिया ने तवक्कुआत के मुताबिक रन्स पूरे किए और बहुत आराम से आज का ये मैच तो जीत लिया। तो इंडिया 4 में से 4 मैचेस जीत चुका है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों इस वक्त टेबल के टॉप पर है। मैच तो वन साइडेड ही था तकरीबन, कह सकते हैं बड़ी आराम से। एक दिलचस्प सूरत है उस वक्त हुई जब मैच के आखिरी लम्हात थे। अगर वो दिखा भी सकें तो उस वक्त बस टीम को मैच जीतने के लिए गालिबन 3 रन कुछ इसी तरह का था, और कोहली को सेंचुरी पूरी करने के लिए 2 रन, यानी बिल्कुल करीब करीब था कि अगर कोहली ही स्ट्राइक रखते हैं और बाउंड्री हिट करते हैं तो ही उनकी सेंचुरी बनती थी, करियर की 48वीं सेंचुरी, वरना नहीं बनती थी। ऐसे में एक जब बॉल भी बल्कि दिखा सके अगर, अब ऐसे में 2 रन चाहिए थे, यानी कि अगर 2 और वाइड, ऐसे कह रहा हूं, अगर 2 और एक्स्ट्राज हो जाते हैं तो कोहली सेंचुरी बनाने से महरूम हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पर जब बैट्समैन को कोई बॉलर वाइड गेंद कराता है तो बड़ा खुश होता है बैट्समैन, जाहिर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग भी रहा था और होना भी चाहिए। कोहली को शायद गुस्सा आया कि ये क्या करा दिया, लेकिन एम्पायर ने भी वाइड नहीं दी। ये वाइड थी वैसे, अजहर, ये वाइड लगी, ये वाइड थी, मार्जिन थी, लेकिन बहुत बड़ी वाइड, इतनी बड़ी वाइड थी ना, बस में ही वाइड थी, नहीं थी, वाइड नहीं थी। अच्छा ठीक है, सही। इसलिए नहीं थी कि उसने जानबूझ के करी थी बॉलर ने जी, और एम्पायर्स का बहुत अच्छा फैसला है। तो अच्छा, फेयर खेलो, फेयर। मेरा एक सवाल है एज ए स्टूडेंट, भाई क्रिकेट उस्ताद पूछ। नहीं सर, मैं मासूमाना सवाल, अगर कोई बॉलर इस लाइन से आगे नो बॉल जा रहा है या इससे आगे कर वाइड करा रहा है, तो वो जान के कराए या गलती से कराए, क्रिकेटिंग रूल्स के मुताबिक एम्पायर ने उसको वाइड या नो बॉल देनी है ना। बिल्कुल, आप पहले देखें, उसने बॉल सही किया, पहले वो लेग स्टंप पे गया, उसने उसको फॉलो किया, वो आगे, वो तो वाइड बॉल है। एम्पायर दिल में झांक के नियत कैसे चेक कर रहा है कि यार जान के कराइए वाइड। अगर जब ये विकेट कीपर होते थे ना, कप्तानी करते थे, तो वो एम्पायर को बोलते कोई वाइड नहीं, वो इधर हटाए। वो तो हर कीपर कह रहा है, बांग्लादेश इंडिया की मैच की बात हो रही है। एम्पायर जज कैसे कर सकता है खिलाड़ी के दिल में झांक के? वाइड थी भी तो उसने अच्छा किया नहीं दी। अच्छी चीज ये है, अच्छी चीज होम्योपैथिक बहुत नहीं थे। नहीं, सो वैसे सीरियसली, यानी एम्पायर कैसे जज कर सकता है कि खिलाड़ी ने जान के कराई है, गलती से कराई है, फिक्स करके कराई है? साफ, उससे पहले भी फास्ट बॉलर ने जो शॉर्ट पिच करी है, जो वाइड हुई थी, तो आप रिएक्शन देखें विराट कोहली का, लेकिन वो तो दूर की बात है। मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। वो क्या? इंडिया में तो विराट कोहली खेल रहा है, हाँ, हमारे हल्लमा पुरजोश के विराट कोहली आप हैं। वो कैसे है? जिस तरह आप रनिंग कर आते हैं ना। थैंक यू सर। तो फॉर्म आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा? अभी से नहीं, पिछले 15 साल से। अल्लाह नजर बद से बचाए। ये तो अगर ये आज, यानी अगर ये वाइड हो दे देता एम्पायर, तो बॉलर फिर एक और वाइड करा देता था। नहीं, वाइड तो नहीं, दोबारा करवाता, लेकिन फिर भी बाउंड्री लग गई थी, उसका 100 कंप्लीट हो जाना था। लेकिन ये तो अभी वोटिंग करा लेते हैं। आपके ख्याल में वाइड थी? आपके ख्याल में थी? आपके ख्याल में नहीं थी? भाईजान आपके ख्याल में थी? आपके ख्याल में भी थी? तो आदि भाई, भाई से आप एंड में पूछ रहे हैं। मैं यही देख रहा था कि जो सही आदमी है उसका बारी हमेशा आखिर में, सबसे सीनियर से सबसे आखिर में पूछते हैं ना। मेरे ख्याल से तो वाइड बॉल नहीं थी। नहीं, जिंदाबाद आदि भाई। उसकी वजह कोई इसकी वजह ये है कि अंपायर जो है वो प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज भी देखता है कि उसने जानबूझ के किया है या बॉल वहां जा रही है। अच्छा, आपके ख्याल में जान के किया है? हाँ, इस तरह तो विकेट के आधे सेंटीमीटर से भी गुजरे, वो छोड़ दे तो वाइड तो नहीं होगी। अच्छा, मैं ठीक यार, आप बच्चे हो गया। आपके सामने बच्चा ही होना सर, आपके सामने। तो सर, आपके साथ आज कौन मेहमान है? उनका तारुफ करा दें फिर मैं। तारुफ जरा छोटा ही होगा। अच्छा, वजह बस कुछ छोटा होगा। मैंने पर्ची में लिखा हुआ। आज जो हमारे साथ पर्ची में लिखा हुआ आपने? आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, ये कुछ करती तो है, कुछ करती हैं, इसलिए टीवी पे आई हैं। ठीक है, और बहुत मशहूर है। और बस आगे फिर वसीम आप खुद पूछ लेगा। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। क्या हाल है वसीम? बेटा काम कर अभी अपना। अभी बात नहीं कर, तू अपने भाई का गुरूर चेक नहीं कर रहा। अरे वैसे मैं बात बताऊं, मैं आपसे बहुत दफा मिला हूँ, आप आज तो मिजाज ही अलग है, लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। बाद में कभी बात करेंगे मेरी जान, 21 तारीख के बाद होगी अब बात।
21 का क्या मतलब? अरे तेरे भाई के दिन आने वाले हैं मेरी जान। 21 के बाद 21 बाद है आपके दिन। 21 को जो हो रहा है, जो 21 को हो रहा है, उसके वो तो एक बड़े सियासी लीडर आ रहा है ना 21 को, तो आपका तो मामला समझ में नहीं आया। मतलब एक बड़ा लीडर तो आ रहा है। अच्छा ये आप, मैं समझ गया आगे। अच्छा उसके बाद इंशाल्लाह तुम देखना ना क्या होगा, बस तुम मुझे महीना दे दे। अच्छा, हर जगह तेरा भाई होगा सर। मैं जरा सर करता हूँ, बात करता हूँ। अरे बम्बई का किंग कौन, भिक्कू मात्रे। ऐसे क्या हो गया सर? देखिए उनका, ओए साला उस रात अपन बहुत पिया। अरे सर बस ठीक हो गया, क्या हो गया? वसीम भाई, I did not see this coming. ये कहाँ से आया? वो 21 तारीख आ रही, अब असल में 21 में 19-20 का ही फर्क रह गया ना, तो बस वो यस। खुशी का आलम देखे, सूट के नीचे चड्डा पहन के आ गए। Cheers everyone। अच्छा सर, वैसे बता दें अजहर भाई, फिर हम कल के मैच में बात करते हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आया कि कोहली ने फिर बाद में जरा रन रोके ताकि सेंचुरी कंप्लीट कर लें। सामने उस वक्त कौन खड़े थे? शार्मा खड़े थे, राहुल ने बाद में कहा भी स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कि मैंने भी कोहली से कहा था कि मैंने सिंगल विंगल नहीं लेना, आप सेंचुरी करें। तो ये अप्रोच, यू डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट कि भाई टीम तो जीत ही रही थी, 60-70 गेंदें पड़ी थी, तो ठीक है उसने अपनी सेंचुरी के लिए 3-4 बॉलें अगर कर भी, या एक सेल्फिश अप्रोच है? जिस सिचुएशन में वो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। 4 मैच जीते में, और ये भी नहीं है कि वो मैच बड़ा एंड पे जा रहा है, 10 ओवर कंफर्टेबली वो जीत रहे थे। तो क्या समझना नहीं, ज्यादा क्रिटिकल होना नहीं चाहिए इस चीज में, क्योंकि अगर उनकी पोजीशन ऑलरेडी इतनी अच्छी है, वो पहले रन रेट भी अच्छा है, 4 मैच भी जीते हुए हैं। आई नो कुछ क्रिकेटर कहेंगे यार ये पर्सनल माइलस्टोन है, लेकिन उनके पास इतना लेवरेज था कि वो ये कर सकते। कामरान आपकी भी राय है कि भाई, या आप कहते हैं कि नहीं भाई आखिर में जाके क्या पता कब रन रेट कितना मैटर करे, या नहीं ठीक है यार ये टीम इतनी जबरदस्त है, इनको इस चीज पे वो जा ही नहीं रहे, नेट रन रेट हम so he could afford it, he had that luxury, लेकिन उन्होंने पहले वो काम कर दिया। लेकिन मैं ये बात के राहुल ने जैसे उसको कहा कि सिंगल नहीं लेनी, जब उसने 34 रन इतनी तेज बना लिया, उस वक्त पहले कह देता आराम से सिंगल, जो बाउंड्रियां मारी सिंगल करवा के उसका पहले 100 को, इतनी बड़ी एफर्ट ना करनी पड़ती है उसको। 26 रन रह गए थे 74 पे था, वो सारे उसने विराट कोहली ने रन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैटिंग नजर आई है कि प्लेयर्स ऐसे ग्रेट प्लेयर बनते हैं। आपका भी इस पे यही ओपिनियन है वासिफ? मेरा ख्याल है कि जो विराट कोहली ने आज एक मिसाल कायम करी ना गिल के लिए और अय्यर के लिए, सामने वालों के लिए, बैटिंग इस तरह करते हैं। वो 50-55 करके बैट शॉट मार कर आउट हुए। उसने जान नहीं छोड़ी, इस तरह बैटिंग करते हैं। सीनियर प्लेयर इस तरह के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी कोई है नहीं। जब बाबर आजम सीनियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी 1 मिनट भाई, जिस तरह बाबर आजम सीनियर हो जाएगा ना, क्यों यार सवाल करो, कभी मामले में बीच में नहीं बोलता हूँ, बात पूरी सारा मोमेंटम कर देते। जब बाबर सीनियर होगा इंशाल्लाह वो भी यंगस्टर को इस तरह खिलाएगा, खुद अच्छा खेलेगा और सामने वालों को खिलाएगा। और आज के मैच में कोहली ने अवेयरनेस भी फैलाई है इस बात की कि इस तरह खेला जाए। ये बोल चुके हैं वासिफ भाई, अच्छा आप रिपीट कर रहे हैं बात, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब बहरहाल इंडिया ने बता दिया कि भाई वो टूर्नामेंट की तगड़ी तरीन टीमों में से एक है, और इंडिया और न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त नंबर 1 है। न्यूजीलैंड ज्यादा थोड़ा सा बेहतर नेट रन रेट है, इसलिए नंबर 1 पर है, और इंडिया नंबर 2 पर है। पाकिस्तान अभी भी टॉप 4 में है। अब कल पाकिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों इंडिया से 1 साइडेड हारे हैं, और इसके अलावा उन्होंने अपने अपने मैचेस खेले। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से बहुत बुरा हारा है, और हमारे मैचेस के रिजल्ट भी आपके सामने हैं। तो अब जरा देखते हैं, अगर क्विकली हम देख सकें अब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो वो रिकॉर्ड बड़ा क्लियरली 1 साइडेड रहा है। वो रिकॉर्ड क्या रहा है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में यानी वर्ल्ड कप में 10 मैचेस खेले, उसमें से पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है, 6 ऑस्ट्रेलिया जीता है। आपको याद है कि इतालियां क्यों बजा रहे हैं? चलो 4 तो जीता ना, अल्लाह का शुक्र है। अरे भाई अच्छा, और उसमें से एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी है जो कि हम 1 साइडेड हार गए थे। अगर वो जीतते तो हम 2 दफा के आलमी चैंपियन होते, 1 दफा के नहीं। और ओवरऑल भी रिकॉर्ड बहुत ही ऑस्ट्रेलिया के हक में। 107 मैचेस खेले हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से, उसमें से हम सिर्फ 34 जीते हैं, और 69 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। आखिरी जो वर्ल्ड कप में हम आमने सामने हुए हैं तब का भी अगर दिखा सकें तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच भी पाकिस्तान को हराया, 2019 का वर्ल्ड कप था, और 41 रन से हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। नाउ बासित भाई, अब ऑफ कोर्स ये फिगर्स हैं, लेकिन ये नजर आ रहा है कि बहरहाल ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। प्रिडिक्शन तो सबसे आखिर में पूछूंगा, लेकिन कल का मैच, कंडीशंस, पिच, हमारे खिलाड़ी, एक एक करके बाद में बात करेंगे। अभी ओवरऑल बता दीजिए आपको कितना मुश्किल मार्क का नजर आता है कल का पाकिस्तान के लिए? पिच और कंडीशन ऑस्ट्रेलिया को सूट करती है।
دا وے جو پلینگ ہے نا آسٹریلیا کا, اس گراؤنڈ کے اس پچ کے لحاظ سے آسٹریلیا چھوٹ کرتی ہے. اور وہ جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس اسپیشل اسپنر نہیں ہے زیمپا کے علاوہ, ہمارے بھی نہیں چل رہے, لیکن یہ آسٹریلیا کا ایک ویک پوائنٹ, یہ کل تنگ نہیں کرے گا. خیر زیمپا اکیلے نہیں کام کر دیا تھا, مین آف دا میچ ہو گیا تھا آخری والے میں. اب زمپا نے تو کام کر دیا, اب مسئلہ یہ کہ اب جس کو کرنا چاہیے اس کو باہر کر دیا. شاداب باہر ہو گیا, اسامہ میر آ گیا. ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ مینجمنٹ کا کام ہے. نہیں آپ کی تجزیے میں, آپ کے تجزیے میں شاداب کو کھلانا چاہیے تھا کل. میرے حساب سے 3 اسپنر کھیلنے چاہیے تھے, یعنی کہ شاداب, نواز اینڈ اسامہ. اوکے ٹھیک. اب ذرا اسپنرز کا کمپیریزن بھی دکھاتے ہیں پھر. شعیب جٹ صاحب, نجیب صاحب, آپ لوگ ذرا خبر بھی بتائیں کہ کیا ہے اگر اسپنرز کا ہم کمپیریزن دکھا سکیں اس ورلڈ کپ میں ہمارے اسپنرز ورسز جو بیسٹ باقی اسپنرز ہیں وہ دیکھیں. نواز نے, ظاہر ہم سب نے 3 اننگ کھیلی ہے, تو نواز اور شاداب نے کہ 2 وکٹیں ہیں 3 میچوں میں, 70 کا ایوریج ہے, اور اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے. سامنے اگر دکھا سکیں, اگر یہی سلائڈ اگر دوبارہ دکھا سکیں, ہاں, تو نیوزی لینڈ کے سینٹر 4 اننگز میں 11 وکٹیں ہیں, بنگلہ دیش کے شاکب الحسن 3 پہ 5, راشد خان 4 میں 6. یعنی بڑا کلیئر نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اسپنر اس وقت ریلیٹیولی بلو ایوریج پرفارم کر رہے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے. ویسے شعیب صاحب خبر کیا ہے کہ شاداب ڈراپ ہے, آ رہی ہے خبر وہاں سے؟ باسط بھائی کوئی تصدیق ہو گئی ہوگی, ہمیں تو ابھی تک نہیں ہوئی. ہمیں تو انہوں نے کہا کہ جو پتا کیا وہ ٹاس پہ ہی پتا چلے گا. رفڑ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے, لیکن باسط بھائی کیا پڑے ہوئے ہیں, یعنی مسائل ہیں بہت سارے. کیا کہیں گے اردو میں, رفڑ کو تھوڑی سی آواز اگر بڑھا سکیں. اللہ گلا ٹھیک ہے. نہیں اختلافات ٹھیک ہے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی تو صبح پلینگ. چیران پڑی ہوئی ہے, ارے بس آ گیا نا سمجھنے, آپ ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چیران پھٹی کر دو. ارے بھائی ہو گیا یار, بات ہو رہی کرکٹ میں. ایک ٹویٹ پڑھنے باسط میں ان کو بھی ڈانٹے, یہ میرا ٹیمپو توڑ رہے ہیں, بات ہو رہی. ایک ٹویٹ پڑھنے کے بعد میرے خیال میں اسامہ کھیل رہے ہیں کل. ایک ٹویٹ پڑھنے کے بعد ڈیٹیل میں نہ جائیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. راہل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. کس نے؟ راہل نے. وہ کیا وہ کہہ رہے انجلین میں تمہارے بغیر. بھائی میں کرکٹ کی یار بات, کرکٹ والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے نجیب کہ شاداب, یعنی خبریں تو یہی آ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 2 تبدیلیوں پہ بات ہو رہی ہے, ایک شاداب اور بس 2 تبدیلیوں پہ بات ہو رہی ہے. اگر بحث جو ہے نا ابھی تک تو چل رہی ہے, لاسٹ ٹائم تک باسط بھائی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور فخر کی انجری کی خبر بھی جی آفیشیل ہے جی, کہ ابھی تک تو یہی ہے کہ فخر اویلیبل نہیں ہے فار 1 ویک, ابھی جو ہم نے صبح اپنے پروگرام میں بتایا, اور باقی ٹیم جو ہے وہ اویلیبل فار سلیکشن ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سننے میں جو یہ آ رہا ہے بہت زیادہ, تو جیسے باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کو موقع ملے گا کل. ٹھیک ہے. اور دوسرا آؤٹ آف دا باکس, دوسری جو بحث ہو رہی ہے وہ شاید آؤٹ آف دا باکس والی کی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون ہو, وہی 15 میں سے ہوگا نا. اور کیا آپ کی یہ رائے ہے اظہر کہ 3 اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے, شاداب, نواز اینڈ اسامہ؟ نہیں, میری رائے 2 اسپنر کی, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس افتخار ہیں جو تیسرا اسپنر کا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ 3 فاسٹ بولر 2 اسپنرز کے ساتھ جانا. اور آپ کے خیال میں شاداب کو بٹھانا چاہیے؟ شاداب کو, نواز اور اسامہ کے ساتھ. شاداب کو ڈراپ نہیں کر سکتے, وجہ اس کا گھر آؤٹ آف روٹ پڑتا ہے. یار کرکٹ کی بات, آپ چائے پیو یہ کرکٹ کا شو ہے کیا؟ جی ہاں, اچھا آپ چائے پییں. یار کرکٹ کا شو ہے تو ان سے سوال پوچھنا, وہ بھی آخر میں پوچھیں گے نا, ایک ساتھ پوچھیں گے. اچھا, اب یہ تو اسپنرز کی تو بات ہو گئی. فاسٹ بولر, بلکہ چلے پہلے اسپنر پہ ایک آخری کامنٹ یہ بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا نے اسٹرگل کیا ورسز انڈیا بہت ہی برے طریقے سے اگینسٹ اسپنرز. اس میں ہمارے لیے کوئی اپارچونیٹی ہے کہ ہمارا اسپنر اب تک نہیں چلا, لیکن کیا وونٹ اٹ بی ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ کہ یار ہمارا اسپن اٹیک نہیں چل رہا ہے اس ورلڈ کپ میں, اور یا نہیں ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے کل کے میچ میں اسپن کے حوالے سے؟ اپارچونیٹی کل بڑی محنت کرنی پڑے گی ہمارے اسپنروں کو, آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اور اسامہ کے آنے کی وجہ سے ایک ذرا کانفیڈنس تو ہوگا نا کپتان کو بھی, باقی ٹیم کو بھی, کہ یار یہ مین اسپنر ہے, میڈل میں آ کے آؤٹ کرے گا. آج انڈیا نے آؤٹ کیا نا کہ 93 کی پارٹنرشپ لگی, کلدیپ آیا, اس نے بریک تھرو دلایا, اس کے بعد انہوں نے چلے گئے. تو یہی چیز پاکستان ٹیم مس کر رہی ہے. تو میرے خیال سے اسامہ کا کھیلنا بنتا ہے, ابھی کل پتہ چلے گا. لیکن میں پھر بولوں گا کہ وہ شاید اتنا تپڑ نہ ہو کہ اسامہ کو کھلانے کا. میری جو میں نے پلینگ سائڈ بنائی اس میں تو بنتا کھیلنا, لیکن لیٹس سی ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کیا ڈیسائیڈ. آپ نے اپنی اوپینین لے کے دے. اب باسط بھائی, اسپنرز کی بات ہو گئی, فاسٹ بولرز. پاکستان کی ٹیم کا سب سے بڑا بولنگ میں تو کنسرن آئی ایم شیور شاہین آفریدی ہے فاسٹ بولنگ میں, اور ابھی تک اگر ہم فاسٹ بولرز کی بھی فگرز دکھا سکیں تو یہ اگین فاسٹ بولر کے فگر دکھا سکیں یار, بولنگ فگرز دکھا سکیں ان کے, تو یہ ہمارے سب سامنے ہے کہ شاہین آفریدی یہاں بہت زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہا مجھے, لیکن شاہین آفریدی نے 4 وکٹیں لی, حسن علی نے 7, لیکن اس میں سے شاید 4 نیدرلینڈس کے خلاف تھیں, اور پھر باقی حارث رؤف نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. وہاں آپ دیکھیں تو بمراہ 10 اور میٹ ہینری 9, مدھو شنکا 7 وکٹیں, اور یہ سارے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے.
شاہین آفریدی, بابر نے بھی کہا تھا کہ ہم نئے بال سے اسٹرگل کر رہے ہیں, پچھلے میچ کے آخر میں سیریمنی کے بعد کہا تھا. تو اب ہم کچھ امید رکھیں شاہین آفریدی سے, یا یہ کوئی دوسرا شاہین آفریدی, کیا ہو گیا یہ؟ نہیں تو اس کی نظر لگ گئی شاہین آفریدی کا دونوں اینڈ سے بال کرتا ہے. کیوں؟ دوسرے اینڈ سے بھی تو دوسرا بالر, وہ تو ظاہر ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن شاہین سے ہماری توقعات بہت زیادہ تھی نا کہ جناب وہ پہلے اوورز میں وکٹیں لے لے گا, پھر یہ ہو جائے گا. اس کا پیس بھی گر گیا, وہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ شاہین آفریدی. وسیم بھائی, کانفیڈنس کرکٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے. کانفیڈنس شیک ہو جائے تو بڑے سے بڑا بیٹسمین بھی ہل جاتا ہے اور بالر بھی ہل جاتا ہے. اور اسپیشلی آفٹر ایشیا کپ ہمارے بالر کا جتنا بھی کانفیڈنس ہے سب وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. ابھی دوبارہ کانفیڈنس بحال ہونے کے لیے انہیں چاہیے 3-3, 4-4 وکٹیں ایک میچ میں. اگر 3-3, 4-4 وکٹوں کا اسپیل کل انشاءاللہ تعالی لگتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ چینج نظر آئے گا. ادروائز ہمیں اسی طرح نظر آئے گا کہ, اور کامران بھائی کانفیڈنس گین کرنے کے لیے تو نیدرلینڈ, سری لنکا, یہ اچھے میچز نہیں تھے. اگر اس میں ردم نہیں ملا تو یہ تو پھر اور مشکل ہے نا آسٹریلیا کے خلاف ردم یا کانفیڈنس. بالکل ایسے ہی, اور وکٹ بھی باقی وکٹوں سے بہت اچھی ہوگی. جیسے آج انڈیا کے میچ کی نا وکٹ تھی ویسی وکٹ ہوگی, اور چھوٹا گراؤنڈ بھی ہے تو یہاں پہ بڑی میچورٹی کے ساتھ بالنگ کرنی پڑے گی. اور ڈیفینیٹلی فاسٹ بالر کا ردم اس وقت ہی آتا ہے جب وہ آؤٹ کرتا ہے, کانفیڈنس آتا ہے. بے شک اس نے 70 رنز دیے ہوں, 80 رنز دیے ہوں, اور 7-3 آؤٹ لگے ہوں گے نا, تو اس کا کانفیڈنس الگ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز مسنگ ہے پاکستان کی فاسٹ بالنگ لائن اپ میں. حسن علی نے 7 آؤٹ کیے ہوئے ہیں, اس پہ زیادہ پریشر تھا. اس کو وکٹیں ملی سری لنکا کے خلاف 4, لیکن شاہین کی وکٹیں آ جائیں گی اوپر سے نئے بال کے ساتھ آؤٹ اسی وقت ہوگا جب آپ پیشنس کے ساتھ ایک لائن پہ بالنگ کریں گے. ایک باؤنڈری لگتی ہے تو ٹو مچ کیا نام ہے اگریشن دکھانا شروع کر دیتا ہے, تو جس کی وجہ سے آف. اور کل اس کا امکان زیادہ ہے کہ گراؤنڈ بھی چھوٹا ہے, تھوڑا سا ردم لوز کیا تو رن بڑھنا شروع ہو جائیں گے, پریشر اور بڑھ جائے گا. اور کانفیڈنس کے لیے وسیم ہے گولیاں بھی آتی ہیں, اکثر لوگ کھاتے ہیں, ایج کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے, گولیاں بھی کھا سکتے ہیں. آپ چائے پئیں, میں دکھاؤں کہ روی شاستری صاحب معروف انڈین کمنٹیٹر جو ہیں وہ انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں ایک پچھلے میچ میں کمنٹری کرتے ہوئے کیا کہا تھا, دکھائیے گا. روی شاستری کہتے ہیں وسیم اکرم کے لیول کا بالر نہیں ہے, وہ اچھا بالر ہے لیکن, اور اتنا بھی زیادہ کوئی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے شاہین شاہ آفریدی کو. ہاؤ ایور ابھی ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہین از ناٹ ان ہز بیسٹ فارم, باسکٹ بال اس پہ کامنٹ کریں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسی ورلڈ کپ سے پہلے ہی بالکل ابتدائی دنوں میں ہی جب عالمی سطح کے کھلاڑیوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس ورلڈ کپ کے بیسٹ بولرز یا کون ہیں, مین فگرز کون ہوں گے, تو وہ شاہین کے بارے میں مختلف پلیئرز کیا کہتے رہے ہیں جنرلی اسپیکنگ بھی دکھائیے گا. سو یہ جنرلی اسپیکنگ کچھ پرانے کلپس اس میں کچھ. باسط بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے روی شاستری کا کامنٹ اور یہ سب. نو ڈاؤٹ, مطلب ہماری پہچان ہے, سچی بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی بالرز ہیں اس میں نمبر 1 بالر تو یہی ہے. انفارچونیٹلی جو سوئنگ اور پیس ہے نا وہ تھوڑا کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے کانفیڈنس لیول اتنا اچھا نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے وسیم بھائی کی, وسیم بھائی سے ملانا میرا خیال ہے عامر کو یا کسی شاہین شاہ آفریدی یا کسی کو بھی دنیا میں کوئی ہو, صحیح ہے, وسیم بھائی کے برابر کوئی ہے ہی نہیں, آیا ہی نہیں ابھی تک. صحیح, اور ظاہر ہے وہ نمبر جو ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ وسیم اکرم صاحب کے. اچھا اب یہ نجیب بھائی, اب یہ ہر جگہ تجزیہ چل رہا ہے نا, یہ اسپن پک انفو پہ آج فگر سے شاہین آفریدی کی تصویر کے ساتھ کہ نو لانگر ا نیو بال مینس, اور شاہین آفریدی کو انہوں نے کمپیئر کیا ہوا ہے کہ جناب انجری لے آف سے پہلے کے اس کے اور بعد کے نمبر, مثال کے طور پر اننگس 31 اننگز نے اس سے پہلے کھیلی ہیں, 15 بعد میں کھیلی ہیں, وکٹ پہلے 30 تھی اب 8 ہے, اور باقی سارے ایوریج اسٹرائک ریٹ اکانومی سب کچھ گرا ہے. کس طرح وہ نمبر ہمارے سامنے کیا واٹ ہیز وینٹ رانگ ود شاہین شاہ آفریدی. دیکھیے جو ابھی جیسے آپ نے روی شاستری کو دکھایا, ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ اتنا چڑھایا جائے, تو پوائنٹ ہے اس کے چڑھایا بھی انہوں نے ہی, جتنا یہ ایشیا کپ سے پہلے شور مچاتے رہے کہ ہم نہیں کھیل پاتے ان کو. اور ایون ہمارے اگر آپ کو یاد ہو ٹاکرا میں بھی سریش رائنا یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بار 2 بار کیا ہونا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلوک ہے, he has done it again and again. تو وہ چیز تو ہے, وہ اسکل تو ہے, بٹ آبویسلی وہ شاید اس طرح سے فٹ نہیں ہے, ان کا پیس تھوڑا کم ہوا ہے, وہ اپنا 100% نہیں دے پا رہے, مے بی دیٹس دا پوائنٹ. ادروائز وہ اگین وہی والی بات ہے کہ انہوں نے ٹائم اینڈ اگین اپنے آپ کو پروف کیا ہے. سیریس انجری ایشو تو نہیں رہتا, کامران ہمیشہ کہتے ہیں کہ فاسٹ بالر ہے, اگر انجری ایشو ہو تو پھر تو میچ ہی نہ کھیلے, ہو ہی نہ سکے. یو ایگری وسیم بھائی؟ دیکھیں فیکٹس کو ہمیں جو ہے نا چھپانا نہیں چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ شاہین بہت ورلڈ کلاس بالر ہے, بٹ ایک T20 میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں T20 کی وجہ سے ہمیشہ چھپ جاتی ہیں. ایک تو T20 کا
इवेंट बैक टू बैक आता है, कोई T20 में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना, उनकी वनडे की परफॉर्मेंस को छुपाती रही है। वो कभी भी वनडे के कोई बहुत जो है ना वो बड़े बॉलर, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े बॉलर जितने वो T20 में है वो इम्पैक्ट डाल सके। और अब जैसे जैसे ये क्रिकेट बढ़ती जा रही है, वनडे क्रिकेट, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामने आते रहे। दूसरा एक मसला, पहले वो लीथल हो जाते थे कि 140 से 145 के दरमियान रहते थे। सही है। अब वो 130 से 135 के दरमियान रहती है। तो ये जो 10 है ना, कहने में तो बड़ा छोटा, लेकिन ये बड़े इम्पैक्टफुल 10 है, बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि वनडे में आप शुरू के भी उनके स्टैट्स देख लें तो ऐसे ही होता था, मतलब बहुत ज्यादा कोई T20 में आपने ओवर भी 4 ही कराने हैं, T20 में दमखम था, वनडे में ऐसे ही था, और अब ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी सारे बॉलर्स होते हैं जिनका ना टाइम पीरियड आता है, बीच में आके रिदम आउट होता है। उसमें टेक्निकल वजह हो सकती है, इंजरी की भी वजह हो सकती है, काफी चीजें होती हैं। ट्रेंट बोल्ट को भी देखे ना तो थ्रू आउट हिज कैरियर बीच में पैचेस आते हैं जहाँ उसको स्विंग बंद हो जाता था, जहाँ उसकी पेस डाउन हो जाती थी, वो ऑफ द पिच जो उसको किक मिलता वो नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक समटाइम आपके ऊपर फेज आता है जब आप टेक्निकली समहाउ आपका तो शायद वैसे ही बैड पैच है, बैड पैच, और अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ। अभी पीछे एशिया कप में भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ आउट किए थे। यस, वसीम अकरम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ देखें ना, समटाइम हम ऐसे चढ़ा देते हैं, फिर हैशटैग बन जाता है कांट प्ले देम, और फिर एकदम या इतना करा देते हैं कि यार इसकी ब्रेक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स होप के कल यहीं से शाहीन, अल्लाह करे उनका जो बैड पैच है वो खत्म हो और एक नया आगाज हो। हम सबको इंतजार है और अल्लाह करे कि ऐसे ही। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। बोल दिया जनाब अली, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश। कल है पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। हमारे साथ सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। भारत से हमारे साथ, बेंगलोर से हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारी तालियों में शाहिद भाई हमारे साथ। यहाँ बाकी लोगों में आज सेठी साहब भी तशरीफ फरमाए, वो बड़े लेकिन बड़े मगरूर चल रहे हैं आज सेठी साहब। शाहिद आई लव यू मेरी जान। थैंक यू सेठी साहब, बहुत शुक्रिया। ध्यान से घूमना मेरी जान, वहां पर आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो हालात थोड़े से यू नो बेटर देन मी। सर वो मैंने सुना लोग आपके पास आ रहे थे कुछ नौकरियों की दरखास्तें लेके। अरे बिल्कुल बिल्कुल, दरखास्तें क्या, 21 के बाद जो तेरा भाई नौकरियां बांटेगा लोग परेशान। हम नौकरियां बांटेंगे कैसे मतलब? अरे सबसे पहली नौकरी मैं सोच रहा हूँ तुझे दे दूं। मुझे मैं खुश हूँ यार। शो तेरा 11th आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर मुनीब की जगह तुझे रखना है। अच्छा। और जवाब तुझे पहले से बता दूंगा, और हीरो मैं ही रहूंगा। मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। और हाँ, दूसरी जो नौकरी मैं पेश कर रहा हूँ बिनाका गीत माला के इस पहले पायदान पर वो मैं पेश कर रहा हूँ भाई आदि को। आदि भाई को क्या नौकरी देंगे? आदि भाई को मैं मेंटोरशिप अंडर 16 की टीम का दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अदर भाई ये चूंकि बोलते कम है, हाँ, तो इन्होंने अभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया बोल के। तो जब ये करेंगे तो दे देंगे। मैं करूंगा भी नहीं। अब जनाब कामी भाई, हाँ, कामी भाई को मैं सोच रहा हूँ, कामी भाई को मैं सोच रहा हूँ कि T20 का जो है वो सारा निजाम दे दूं। अच्छा। और ये T20 टेक ओवर भी करें। इतनी अंधी लगी हुई आप? अरे अंधा सब अंधा चलेगा मेरी जान। 21 को आ रहा अपना लड़का। सर आप और बासित भाई को मैं सोच रहा हूँ, सब अंधा चल रहा है तो अंधा ही लेगा कोई। बासित भाई आपके लिए, क्योंकि आपने कोचिंग तो की है, तो आपको मैं कोच बना रहा हूँ, वो वाली नहीं वो वाला कोच। सर क्या? अच्छा सर मैं सर सबसे अच्छी जो नौकरी मैं दे रहा हूँ ना, वो मैं किसी और को नहीं एक ऐसे आदमी को दे रहा हूँ जो कभी मेरी तारीफें करता था और अब वो ज़के अशरफे की कर रहा है। और इसके लिए मेरे भाई के लिए जो मैं आज आपको बताऊं कि जो नौकरी है, ये परेशान हो जाएगा, पूरा मुल्क परेशान हो जाएगा। वो क्या? इसको मैं टेस्ट टीम का कप्तान बनाऊंगा। और बाबर आजम इसके अंडर खेलेगा। ये उससे तू काम करवाता, काम करवा, खिलवाना खिलवा। खुशी देखे चेहरे पे खुशी। सर आज मैं करता हूँ शाहिद हाशमी साहब वहाँ भारत में अभी हमारे साथ भी है, लेकिन जरा आदि भाई से एक झलक देखिए कि शाहिद हाशमी साहब वहाँ गुल क्या क्या खिला रहे हैं भाई बेंगलोर में, जो क्या बेंगलोरो कहलाता है। जरा दिखाएं भाई शाहिद हाशमी साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे।
I'll now test your Urdu. You learned a lot of Urdu, so a few words of Urdu. Ek do teen char punch, and can I say about you, muchne de kuchne. بنگلور کی سب سے مقبول ڈش مسالہ ڈوسا، اور مسالہ ڈوسا مست تیار ہے. پاکستان زندہ باد، جیوا جیوا پاکستان اور دل دل پاکستان. جیتے گا بھائی، جیتے گا. جیتے گا بھائی، جیتے گا پاکستان، جیتے گا. واہ بھائی واہ. ارے شاہد بھائی واہ، شاہد بھائی نمبر لے لیا تھا. شاہد بھائی سب سے پہلے مبارکباد ہماری نئی بھابھی کو. نہیں، میں تو شادی شدہ ہوں. آدھی کے لیے دیکھی ہے میں نے یہ گوری. آدھی کی جسامت ہے، آدھی کی جسامت ہے. دیکھی آپ نے جسامت بھی دیکھ لی. زندگی تو شاہد بھائی جی رہے بھائی، ہم تو روزانہ آگے. دیکھیں ضمیر جعفری صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، وہ کیا؟ زندگی میں چند نکتے سیکھے بے مایا چیزوں سے، مچھر سے خوش رہنا سیکھا، کام کرے اور گائے بھی. ارے بھائی واہ، اس کی اگر تشریح بھی بتا دیں. میرے کیا شاہد بھائی اب یہ اچھا وہ بتائیے گا ذرا وہاں کا ماحول بھی ذرا بنگلور میں کیا یار پوچھتے ہیں، وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. یہ حسن علی کا ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا، وہ چونکہ کل پرسوں تک بڑی پریشان خبریں آ رہی تھی نا کہ وہاں طبیعت خراب ہو گئی ہے اور یہ وہ، تو حسن علی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہ ہم زیادہ باہر نکل پا رہے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں تو بیماری ہوں گے. کیا بتائیے گا اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، جب آپ کو کنفائن کر دیا جاتا ہے، مقید کر کے رکھ دیا جاتا ہے کمروں میں، آپ باہر جانے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو سیکیورٹی منع کرتی ہے، نہیں احمد آباد میں باہر نہ نکلیں، نہیں بنگلور میں اگر آپ نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 4-5 گاڑیاں جائیں گی. یہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں وی ور اسٹر کریزی، مطلب کنفائنمنٹ سے مقید ہو کے ایک جگہ بند ہو کر وہ ان کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کچھ پلیئرز کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ آج حسن علی نے کہا، اور حسن علی کی اسٹیٹمنٹ کو واقعی سیریسلی لینا چاہیے کہ کھلاڑیوں کو آؤٹنگ چاہیے، گولف کھیلنا ہے، باہر جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، پھر اپنے لوگوں سے ملنا ہے اور اپنے لوگ کھیلنا ہے. اچھا شاہد بھائی آپ بنگلورو میں ہیں تو بتائیں نا ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ کل کیا یہ ہاؤس فل ہوگا یا نہیں، اور کراؤڈ زیادہ کل کس طرف ہوگا؟ کیا لگتا ہے؟ باسط بھائی ویسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاؤس فل تو شاید نہیں ہو. ایک سوال اور بھی پوچھ لیجیے، باقی ٹیموں کو گولف کھیلنے، باہر ایکٹیویٹی جو مل رہی ہے، اور کامی کا یہ سوال دیا کہ باقی ٹیموں کے کھلاڑی کر رہے ہیں اس طرح آؤٹنگ یا نہیں؟ بالکل. آسٹریلیا والے بالکل گئے تھے گولف کھیلنے کل، اور انہوں نے بھی ایک دن آپشنل پریکٹس کی، ایک دن بالکل بھی پریکٹس نہیں کی، تو وہ تو ریلیکس کرتے ہیں. اور افغانی پلیئر تک مارکیٹ میں گئے اور ساری جگہوں پہ گئے. تو یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں انڈیا میں کھیلنے پر سیکیورٹی ریزرویشن ہے. ہم اپنی ٹیم تو بھیج رہے ہیں لیکن ہمیں سیکیورٹی ریزرویشن ہے. اور جہاں تک آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ کا تعلق ہے تو اچھا میچ ہوگا. آسٹریلیا نے باؤنس بیک کیا ہے، ان کے اسپنر ایڈم زیمپا آؤٹ کر رہے ہیں، ان کے بیٹسمینوں نے رن بنانا شروع کر دیے ہیں. اور پاکستان کے سامنے جب بھی وہ آتے ہیں بڑا اچھا میچ ہوتا ہے. آخری جو 20 ون ڈے انٹرنیشنل ہوئے ہیں اس میں 16 آسٹریلیا نے جیتے ہیں، پاکستان نے صرف 4 جیتے. لیٹس سی. تھینک یو شاہد بھائی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں بہت سارے. شاہد بھائی ان کا نمبر یاد سے لے لیگا اور انسٹا کی آئی ڈی لے لیں اور ان کو بتائیے گا کہ میں نے تمہارے لیے ہاں کر لی ہے، نمبر لینے کی کیا ضرورت تمہارے لیے. ارے تھینک یو سو مچ. مبارک ہو بھائی. شاہد بھائی احتیاط سے بھی گھما کریں، آپ کسی کے بھی کچن میں گھس جاتے ہیں. لیکن مجھے اچھا لگا کہ شاہد بھائی نے میرے لیے گلگتی لڑکی جو ہے وہ پسند. گلگتی نہیں ہے بھائی وہ. اچھا یار میں آپ کو بتاتا ہوں یار. تھینک یو شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اچھی وسیم بھائی اچھی دی یار. آپ کرکٹ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے. تھینک یو. تو آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے، آپ نے سوالات پوچھ سکتے ہیں #AskHLPJ پر، اور ہم وہ سوالات کوشش کریں گے شامل کریں پروگرام میں. ذرا کوئکلی کچھ سوالات بھی اپنے پینلسٹ سے لیتے ہیں. یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، جس طرح، چلو یہ پہلا سوال شعیب جٹ صاحب پہ آ گیا، جس طرح شعیب جٹ بابر اعظم کے پیچھے ہیں اسی طرح باسط سر، چلو یہ اچھی بات ہے، ریسپیکٹولی بات کی ہے، اسی طرح باسط سر محمد رضوان کے خلاف ہیں، اور یہ کنگ بابر اعظم کہہ رہا ہوں، کنگ بابر اعظم آرمی کے نام سے کسی آئی ڈی نے کہا. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ رضوان کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے، سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے، سب سے زیادہ کانفیڈنس دینے والے باسط بھائی ہیں. اور رضوان کے بارے میں شروع سے باسط بھائی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ پلیئر بہت آگے جائے گا. صحیح ہے. تو اگر کسی چیز اب اتنا آگے چلا گیا کہ ہاتھوں سے نکل گیا. اور اگر کسی چیز پہ باسط بھائی سمجھا رہے ہیں، تیاری ہے فل، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ تو انہوں نے بہت
تمیز اور تہذیب سے بات کی ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے جب فارمر کرکٹرز کوئی مشورہ دے رہے ہیں, کوئی بات سمجھا رہے ہیں, تو فینس کو بھی تمیز سے بات کرنی چاہیے. لینگویج, الفاظ کا چناؤ جو ہے نا, decency should not be compromised. Exactly. اچھا بھائی باسط بھائی اس پہ رسپونڈ کریں گے. میری بھی گزارش ہے بھائی, یا تو ایسا کر لیں کہ بھائی یہاں بیٹھ کے یہ شروع کریں تعریفیں کرنا, چاہے بنتی ہو نہ بنتی ہو, اور اسی پروگرام ختم کر لیں. ورنہ ایک ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہے, آف کورس ڈیسنسی تو کمپرومائز ہونی نہیں چاہیے, وہ ہوتی بھی نہیں ہے بھائی. میرے تو خیال میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از آلسو ایکویولنٹ ٹو سپورٹنگ سم ون. تو یہاں بات ہی جو کوئی اچھا کھیلے گا اس کی اچھی بات ہوگی. اگر کسی پلیئر کو لگے کہ کوئی پلیئر اچھا نہیں کھیل رہا اور اگر یہ اس کی کرٹیسائز نہ کریں, تو میرا خیال ہے یہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے. I'll go to the extent of saying this. تو یہ تو کرنا چاہیے, اس میں یہ کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے اس میں. خیر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو. اصل میں آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے نام رکھ کے جعلی لوگ, مطلب نام اگر ہمت ہے اپنا اوریجنل نام رکھے نا. بھائی ہمت ہے تو شعیب جٹ لکھ دو کہ بھائی شعیب جٹ ہوں میں. وہ تو اپنے نام سے کرتا ہے, نہیں ہے ان کا نہیں. اور اپنا وسیم بھائی دوسری بات یہ کہ جب T20 کا میچ ہم جیتے تھے انڈیا سے 152 دونوں نے کرے تھے, بابر نے اور رضوان نے, تو وہاں باسط علی نے ایک ٹویٹ کرا تھا کہ T20 کا جاوید میاں ہے پٹھان. یہ میں پٹھان بولتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ رہا ہے, اظہر کو بھی پتا ہے, میں ہمیشہ بولتا تھا پٹھان, ابھی بھی یہی بولتا ہوں. تو اس میں میں برا نہیں مانتا, یہ جو سوشل میڈیا کے جو بلو سے آتے ہیں نا, بلو میں سے نکلتے ہیں, میں ان کی وہ نہیں کرتا بھائی, کوئی کسی کے خلاف نہیں, اور تنقید سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کرے, اچھا کرے, بدنام ہوں گے تو نام ہوگا نا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ اتنی باتیں کر رہے ہو, آپ اپنے آپ دیکھ رہے ہیں اسپرائٹ ہر لمحہ پرجوش. پاکستان اپنا ایک بہت اہم میچ کل کھیلنے جا رہا ہے آسٹریلیا کے ساتھ. کل کا میچ جیتے گا تو آگے کے لیے راستہ ظاہر ہے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. سو میں بھی بڑا انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ ہمارے پینلسٹ کو سب کو کیا لگتا ہے, ان کی کیا پریڈکشن ہے کہ کل کا میچ کون جیتے گا. آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریڈکشن ہیئر. خواہش سب کی ہے کہ پاکستان جیتے, لگتا کس کو کیا ہے. جناب اظہر علی صاحب, کیا پریڈکشن ہے آپ کی, کل پاکستان جیتنے جا رہا ہے آسٹریلیا کے حق میں کل کا دن؟ میری پریڈکشن آسٹریلیا. اوکے, آسٹریلیا پریڈکشن ہے, خواہش نہیں. ہاں ظاہر ہے آسٹریلیا. اظہر علی صاحب کو لگتا ہے کہ آسٹریلیا کل کا میچ جیتنے جا رہا ہے. جناب باسط میں کیا کر رہے ہیں, آپ سے پوچھیں, بتائیں بھائی. کامران صاحب دیکھیں ایز اے کرکٹر میں بات کروں تو آسٹریلیا بہت آگے ہے. اچھا, مینٹلی یہ والی آسٹریلیا بھی جو کہ وہ والی آسٹریلیا نہیں ہے جی, یہ والی بھی دیکھیں بڑی پازیٹیو, بہت ہی پیچھے ہیں اس کا مطلب ہے, بہت پازیٹیو کھیلتے ہیں اور کم بیک بڑا اسٹرانگلی کرتے ہیں. جیسے سری لنکا کے خلاف وہ کھیلے ہیں نا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کا پرلا بھاری ہے. لیکن خواہش میری چانسز آپ کو بھی لگتا ہے آسٹریلیا کے, پاکستان اس وقت جیتے گا جب پہلے 3 میں سے ایک کوئی 100 کرے گا, پھر ایک بڑا. ٹھیک ہے باسط بھائی, جو نام وہی پہچان, پاکستان. یہ انڈیا کے خلاف نہیں آیا تھا. آپ کی پریڈکشن ہے پاکستان 100%. اوکے جناب. دیکھیں آسٹریلیا 2 میچ ہارے تو سب راشن پانی لے کے چڑھ گئے. اسی آسٹریلیا نے وارم اپ میچ میں جس طرح کی کرکٹ کھیلی تھی نا, تبھی بتا دیا تھا کہ لڑکوں میں دم خم ہے, آسٹریلیا جیتے گا. پاکستانی لڑکے ابھی تک نہیں کر سکے. آسٹریلیا, آپ کا بھی خیال ہے آسٹریلیا. جناب ندیم صاحب پریڈکشن دونوں پاکستان. اچھا, بیکاز آئی تھنک یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ وہ آسٹریلیا کو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اچھا موقع نہیں ملے گا. آسٹریلیا ابھی تھوڑی شیکی نظر آ رہی ہے. آئی تھنک آپ کر سکتے ہیں. سر لاسٹ منٹ ہے, صاحب لگ گیا ہو تو بتا دیں. اب میاں صاحب جیت جائیں گے الیکشن کی بات نہیں انشاءاللہ. آپ اسی دن نکلے پروگرام کے شروع سے. یہ ارے بھائی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. جیتے گا آسٹریلیا اور تیرا بھائی آئے گا. آپ اس میں بھی, لیکن آپ کا بھی خیال ہے کہ آسٹریلیا. عادی بھائی آپ کا کیا خیال ہے سر؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں جلدی بتائیں, 20 سیکنڈ ہے. کل آپ دیکھنا کیا لگے گی, براؤن کلر کے بالوں میں کیا لگے گی جب آئے گی نا, کلر ڈائی کر کے آئے گی, کل بہت پیاری لگے. بھائی میچ کا بتا دو یار. میچ تو دیکھیں, پکی بات یہی ہے کہ پاکستان جیتے گا, پاکستان جیتے گا, پاکستان جیتے گا, پاکستان انشاءاللہ. پاکستان جیتے گا. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا. دیکھتے ہیں کہ کس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے. سر اگر 21 کے بعد آپ نے لفٹ کرانی نہیں ہے, پاکستان جیتے گا, پاکستان جیتے گا, میاں صاحب آئی لو یو. تھینک یو ویری مچ سر. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے زندگی سے. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد.